آج صبح جب بنگلہ دیش کی کالی کلوٹی کرکٹ ٹیم نے ہمارے کشمیری سیب کی طرح سفید سفید پٹھانوں اور پنجابیوں کی کرکٹ ٹیم کو لگاتار دوسرے ون ڈے میچ میں بلکہ تیسرے ون ڈے میچ میں عبرتناک شکست دی تو مجھے 1971 میں لیاقت نیشنل ہسپتال کا وارڈ بوائے ہارون یاد آ گیا، جس کو سب کلو بنگالی کہہ کے پکارتے تھے۔ حالانکہ وہ کوئی کالا بھی نہیں تھا، دراز خط بھی تھا، لیکن بنگالی ہونے کی وجہ سے اس کا نام کلو بنگالی پڑ گیا۔ وہ بے حد ہنسمکھ تھا۔ میری چند ماہ کی چھوٹی بہن وہاں داخل تھی اور میں والدہ کے ساتھ اکثر ہسپتال میں ٹھہرا کرتا تھا۔ میری والدہ جب ہارون سے پوچھتی کہ کیا سب تجھے کلو بنگالی بولتے ہیں بھائی، تجھے برا تو نہیں لگتا؟ تو وہ کہتا یہ لوگ ہم کو غریب ہی نہیں لاچار بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن اب مجیب الیکشن جیت گیا ہے، جیسے ہی وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا ہم اپنے مشرقی پاکستان واپس چلا جائے گا۔ یہاں مغربی پاکستان والے ہم سے کام تو لیتے ہیں لیکن عزت نہیں کرتے۔ 1971 میں پاکستان نے شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت حاصل کرنے کے باوجود اقتدار منتقل نہیں کیا اور بنگالیوں کو کالا کلوٹا اور کمتر جان کر اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کرنے کا انجام پاکستان ہی کے دولت ہونے کی وجہ بنا، اور وہاں کالے کلوٹے شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے حکومت بنا لی۔ یہ کالے کلوٹے کا ذکر اس لیے آ گیا کہ پاکستان مسلم لیگ سندھ کے ایک اہم رہنما سلیم ضیاء نے اس ہفتے کراچی کی مختص 2 نشستوں پر ایم کیو ایم کی مسلسل کامیابی کے حوالے سے ایک پروگرام میں فرمایا کہ کشمیری تو خوبصورت گورے ہوتے ہیں لیکن کراچی میں ان کی نشستوں کے ووٹر کالے کلوٹے مہاجر ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط تھی، کشمیر کی نشستوں پر مقامی کشمیری ہی ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ کراچی کے مختلف محلوں میں مہاجر برادری کے ساتھ رہنے کی وجہ سے متحدہ کے ووٹر بن چکے ہوتے ہیں۔ بات دراصل اس مائنڈ سیٹ کی ہے جو اس بات کے باوجود کہ ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی بھی کالی تھی، آغاز اسلام سے اسلامی لشکروں کے پرچم کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور یہ کہ نبی کریم نے اپنے آخری حج کے خطبے کے موقع پر واضح طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں کالے رنگ کو گھٹیا ہی سمجھا جاتا رہا ہے، جیسا کہ بنگالیوں کو سمجھا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد سے ان پر طنز کے نشتر برسائے گئے، ان کو آبادی کے حساب سے ان کا تناسب نہ دیا گیا، اور جب بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلے الیکشن ہوئے تو بھی ان کی پارٹی عوامی لیگ کو اکثریت کے باوجود اقتدار منتقل نہیں کیا گیا۔ نتیجہ پاکستانی فوجی ہتھیار ڈالنے اور بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں سامنے آیا۔ اب 40 سال بعد کالے کلوٹے بنگالیوں کی کرنسی جو کبھی ٹکے ٹکے ذلیل کرنے کے لیے بولی جاتی تھی، مارکیٹ میں پاکستان سے بھی زیادہ مستحکم ہے۔ دنیا میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں پاکستان بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گیا ہے۔ آج امریکہ، کینیڈا کے ہر چھوٹے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں بنگلہ دیش کے ملبوسات مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ گو کہ ہم پاکستانی کو ان کو خریدتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ شرم ہمارے ان عسکری اور انتظامی اداروں کو آنی چاہیے جنہوں نے ہمارا ایک بازو اپنے تعصب کی اینک کی وجہ سے کھو دیا۔ آج وہ بنگالی بابو جو ٹھیلے پر مٹھائی، چورن یا ٹافیاں بیچنے ہماری گلیوں میں آتے تھے اور ہم بنگالی بابو گنجا کے نعرے لگایا کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ بنگالی بابو نیو یارک کے مینہٹن کی 90% کیوس اور جس کو اپنی زبان میں ہم ٹھیلے کہہ سکتے ہیں کہ مالک ہیں۔ دیسی ریسٹورانٹوں میں اکثریت کالے کلوٹے بنگالی مالکوں کی ہے، جہاں پاکستانی کام کرتے ہیں اور پاکستانی سرخ و سفید خوبصورت لوگ کھانا کھا کر ان کو بل ادا کرتے ہیں۔ دیار غیر میں پاکستانی سے زیادہ بہتر تعلیم حاصل کر کے نہ صرف اچھی ملازمتیں بلکہ نیم سرکاری اداروں اور امیگریشن کے محکموں تک رسائی اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن پاکستان کی اشرافیہ نے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ پاکستان ترقی معکوس کا شکار ہے، لیکن کراچی جیسے معاشی ہب پر قبضہ کرنے کے لیے یہاں کی جمہوری قوت ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کی سازش اس کی پیدائش کے ساتھ ہی جاری ہے۔ چونا کتھا کھانے والے کالے کلوٹے جیسے القابوں سے نوازا جا رہا ہے۔ 1992 سے لے کر آج تک 3 مرتبہ خون آشیم آپریشن کر کے مہاجر ووٹوں کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی مظلوموں کو مار کر سڑکوں پر پھینک رہا ہے اور قتل کا الزام بھی ان کے گلے باندھ رہا ہے، کوئی زندہ لاشوں کا خطاب دے رہا ہے۔ کوئی ان کا دوست نہیں۔ ان بھوکے ننگے کالے کلوٹوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے آباء و اجداد نے پاکستان بنا کر کچھ اچھا نہیں کیا تھا، یہ اچھا کیا تھا لیکن یہاں آ کر غلطی کی تھی۔ یہ ہم کو ہمارے سیاسی فیصلوں اور سیاسی قیادت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہم کالے کلوٹے ہیں۔ لیکن ان کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کالے کلوٹے بنگالیوں نے اب کھیلوں میں بھی کشمیری گلابوں کو 1971 کی یاد دلانا شروع کر دی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاکی کے بعد کرکٹ میں بھی پاکستان ان کالے کلوٹوں سے بھی ہارنے لگ جائے۔ شاید سمجھ میں آ جائے کسی کو میری بات۔